کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ میں پیش آنے والا خوفناک حادثہ ایک خوشحال اور امیدوں سے بھرے خاندان کے لیے قیامت بن کر آیا۔ 26 سالہ عبدالقیوم جو کہ کنٹونمنٹ بورڈ ملیر میں ملازم تھا، اپنی 24 سالہ اہلیہ زینب کے ہمراہ اسپتال سے چیک اپ کے بعد گھر لوٹ رہا تھا۔ ان کے ہاں ننھے مہمان کی آمد متوقع تھی، جس کی تیاریوں میں یہ نیا نویلا جوڑا مگن تھا۔ 4 ساڑھے 4 کا واقعہ ہے، 4:30 ایسی کے ٹائم پر میں اپنی مسز کو لے کے ہاسپٹل سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، سیکورٹی پرنٹنگ پریس کی طرف اندر کی طرف موڑ رہا تھا شارع فیصل سے۔ جب میں ٹرن کر رہا تھا تو یہ والا پانی کا ٹینکر جو ہے تیزی سے ہماری طرف آ رہا تھا۔ ایک دم میری بیگم کی نظر پڑی تو اس نے کہا یہ ٹینکر ہماری طرف کیوں آ رہا ہے، اس کو تو لیفٹ میں مڑ رہا تھا کارلو بورڈ سے، ایک دم تیزی سے میں نے کہا ٹینکر الٹا آ رہا تھا، رانگ سائڈ آ رہا تھا، تیزی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا آ رہا تھا، رانگ سائڈ نہیں تھا، اسی روڈ پہ تھا، لیکن وہ لیفٹ پہ مڑتے ہیں نا کالا بورڈ کے لیے، تو رائٹ سائڈ پہ اس کا رخ تھا۔ تو پھر میں نے ایک دم جب دیکھا تو میں نے کہا کون سا، جب تک میں نے دیکھا تو ہماری گاڑی تھوڑی سی آگے نکل گئی تھی اور یہ جسٹ ہمارے پیچھے سے گیا ہے اور اس نے فٹ پاتھ اچھی خاصی اونچی تھی، اس کے اوپر سے اچھلتا ہوا ایک آلٹو کو ہٹ کیا، پیچھے ایک اور آلٹو تھی، پھر ایک ہائی ایس کو ہٹ کیا، پھر آگے مسجد گیا، آگے جا کے اس نے وہ جو یہ میاں بیوی شاید بائک پر آ رہے تھے ان کے اوپر چڑھ گیا اور اچھلتا ہوا یہ آگے شارع فیصل روڈ پہ نکل گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق واٹر ٹینکر نے پہلے 2 گاڑیوں کو ٹکر ماری، جس کے بعد وہ فٹ پاتھ سے ہوتا ہوا دوسری طرف گیا۔ تیز رفتاری اور بے قابو ہونے کے باعث یہ موٹر سائیکل سوار میاں بیوی پر چڑھ دوڑا اور انہیں دور تک گھسیٹتا لے گیا۔ خاتون کی لاش 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، جبکہ حادثے کے وقت خاتون نے بچے کو جنم دیا۔ وہاں موجود بزرگ خاتون نے نومولود کی نال کاٹی اور بچے کو اٹھایا تو وہ زندہ تھا۔ بچے کو فوراً اسپتال لے جایا گیا، مگر وہ بھی زندگی کی بازی ہار گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈرائیور نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن موقع پر موجود لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ عبدالقیوم، زینب اور نومولود کی نماز جنازہ جامع مسجد صدیقیہ ناتھا خان میں ادا کی گئی۔ جنازے میں مرحومین کے اہل خانہ، دوست احباب اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سیاسی و سماجی رہنماؤں میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر، پی ٹی آئی رہنما عالمگیر خان، حلیم عادل شیخ سمیت کئی دیگر شخصیات موجود تھیں۔ عوام میں اس حادثے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور شہریوں نے ٹینکر مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ کہ سندھ حکومت کہاں ہے، تماشا دیکھ رہی ہے، وہ جس کا کام ہے ان واٹر ٹینکرز سے وہ پیسہ تو وصول کر رہے ہیں، یعنی پانی بیچا جا رہا ہے اور یہ واٹر ٹینکرز ان کو پیسہ رشوت کے طور پہ پہنچا رہے ہیں، لیکن ٹریفک قوانین کی پابندی کیوں نہیں ہے؟ ادھر ڈرائیورز کی اسکریننگ ٹیسٹ کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں جو ہے وہ ان کو لائسنس کس نے دی ہے؟ جو یہ روزانہ یہ اب قتل ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں رہ گیا کیونکہ 1 بار ہوتا 2 بار ہوتا، اب تو یہ لاپرواہی ہے۔ اور 12 بجے سے پہلے کیوں یہ ہیوی وہیکل شہر میں دندناتے پھرتے ہیں؟ کراچی میں رواں سال میں مختلف علاقوں میں مختلف ٹریفک حادثات میں جاں بحق و زخمی ہونے والوں کی تعداد: جاں بحق مرد کی تعداد 164، جاں بحق خواتین کی تعداد 23، جاں بحق بچوں کی تعداد 22 اور جاں بحق بچیوں کی تعداد 7۔ ٹوٹل جاں بحق کی تعداد 216۔ زخمی مرد کی تعداد 2292، زخمی خواتین کی تعداد 367، زخمی بچوں کی تعداد 95، زخمی بچیوں کی تعداد 29۔ ٹوٹل زخمیوں کی تعداد 2783 ہے۔ یہ حادثہ کراچی میں ٹریفک کے بگڑے ہوئے نظام اور انتظامیہ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب تک ٹینکر مافیا، لاپرواہ ڈرائیورز اور کرپٹ ٹریفک انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی جاتی، ایسے دل دہلا دینے والے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ کوئی اور عبدالقیوم، زینب اور ان کے ننھے مہمان کی طرح ظلم کی بھیٹ نہ چڑھے۔ عبید شاہ، نیو نیوز، کراچی۔